تو آپ جب اسلام کو فالو کریں گے، ایک عام آدمی، ایک دیسی آدمی اسلام کو فالو کرتا ہے، اس کا اسلام کو فالو کرنے کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے آدمی کا اسلام کو فالو کرنے کا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، آپ نے میرے ساتھ شریک رہنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفرنٹ. دیسی آدمی اور پڑھے لکھے آدمی دونوں اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایک دیسی طریقے سے فالو کرتا ہے اور ایک علی وجہ البصیرہ، تھوڑی گاڑی اردو ہے، علی وجہ البصیرہ مشکل ہو جائے گی. مطلب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اسلام کو فالو کیوں کر رہا ہوں. میں اس لیے فالو نہیں کر رہا کہ میرے ابو مسلمان تھے، میری امی مسلمان تھی. وہ اس لیے فالو کرتا ہے کانفیڈنٹلی، اس کے پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کامیابی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن، شکر ہے آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا، کوئی آپشن نہیں ہے. وہ اس لیے اسلام کو فالو کرتا ہے. تو ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ سب سے پہلا فائدہ اسلام کا کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قوم پرستی ہے. دنیا میں بہت سے ملک، لڑائیاں، خون خرابہ. اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن اسلام نے قوم سے اوپر کا نعرہ دیا، قوم سے اوپر کا. اللہ نے ہمیں بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب سے پہلے ایک آدم کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام نہ اردو اسپیکنگ تھے، نہ بنگلہ دیشی زبان بولتے تھے، نہ پشتو تھے، نہ انگلش تھے. جو بھی زبان تھی وہ ہماری والی نہیں تھی. بہرحال اگر آج آدم علیہ السلام آ جائیں تو ہماری بات کا مطلب سمجھیں گے؟ بولو نا، جواب دو. نہیں. اما ہوا جو ہماری والدہ محترمہ آج آ جائیں زندہ ہو کے، وہ ہماری بات سمجھیں گی؟ تو کیا مطلب ہم ان کو نکال دیں گے؟ اما ابا آپ کو تو ہماری قوم سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ یہاں سے نکلیں. تو انسانیت کے نام پہ سب سے زیادہ جوڑنے والی جو چیز ہے وہ اسلام ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ تم سب ایک آدم اور ایک حوا، اما حوا کی اولاد ہو. میں یہاں 4 شادیوں پہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک اشکال کا جواب ضرور دوں گا. میں ایک اشکال کا جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس کا میرے موضوع سے تعلق ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اگر 4 شادیاں اتنا ہی ضروری ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک حوا کیوں پیدا کی؟ کم سے کم آدم علیہ السلام کی 4 ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت آدم کی ایک بیوی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ ایک ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم میں سے کچھ لوگ ایک بیوی کی اولاد میں ہوتے، کچھ دوسری بیوی کی اولاد میں ہوتے. اس بیس پہ ہم ڈیوائڈ ہوتے، لڑتے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا آپ کی صرف ایک ہوگی، تاکہ ساری دنیا کے سارے انسان، چاہے انڈیا والے ہوں، پاکستان والے ہوں، بنگلہ دیش والے ہوں، امریکہ والے ہوں، سب کا باپ بھی ایک، سب کی ماں بھی ایک. تو اللہ چاہتے تھے انسانوں میں مساوات ہو، برابری ہو. تو اس لیے مذہب سب سے پہلے، آج ایک نعرہ بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے، مذہب کا رشتہ اس کے بعد. دیکھو مذہب کا رشتہ پہلے ہوگا تو انسانیت کا رشتہ وجود میں آئے گا. اگر مذہب کو مارکیٹ سے نکال دو گے تو انسانیت کا رشتے نہیں رہیں گے. انسانیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے کس رشتے کو سپیریئر ماننا پڑے گا؟ بولو، مذہب کے رشتے کو.
آج سائنسی ترقی کا دور ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، صبح و شام مادے پر محنت کرتے ہو، مادہ مادہ مادہ. ایک چیز آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ سنا ہے نا لفظ، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو یاد رکھو ایجوکیشن ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یعنی مادی ایجوکیشن جسے کہتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہوتی. ہمیں دو قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک تعلیم جس کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے، جس میں ہم پیسہ کمانا سیکھتے ہیں، جس میں ہم مینجمنٹ سیکھتے ہیں، جس میں ہم گردے کڈنی ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں، جس میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کو ہم ایمرجنسی روم میں لے جا کے اس کا علاج کرنا سیکھتے ہیں، جس میں اگر کسی کا پیٹ خراب ہو تو پیٹ ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں. یہ ایک مادی علم ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اسی طرح ایک علم ہے، وہ علم ہے انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کا علم، انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کا علم. یہ علم اللہ کے پاس، اور اللہ نے صرف پیغمبروں کو دیا، اور پیغمبروں کے ذریعے علماء کے پاس آیا، علماء کے ذریعے عوام کے پاس گیا. اگر آپ یہ والا علم حاصل نہیں کرو گے تو آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے، آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، لیکن آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. اچھے انسان نہیں بن سکتے آپ. تو انسان کا انسان سے جو ریلیشن ہے وہ سب سے زیادہ قائم کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ مذہب کے ذریعے ہوتا ہے. کیسے؟ آپ مجھے بتائیے، پوری دنیا میں شراب کی وجہ سے کتنے زیادہ جرائم ہیں؟ کیا عالمی طاقتیں، اتنے پاورفل کنٹری یہ دنیا سے شراب کا خاتمہ کر سکے ہیں بھائی؟ نہیں کر سکے. حالانکہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے. شراب اگر انلیگل ہو جائے پوری دنیا میں بہت سارے جرائم رک جائیں گے. لیکن کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو لکھنے پڑھنے سے بالکل عاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ناپاک ہیں، شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، اسے چھوڑ دو. مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے ٹوٹتے ہیں اور شرابیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. اس دن سے جو اہل اسلام نے شراب چھوڑی، آج تک مسلمانوں کی میجورٹی شراب سے بچتی ہے. اتنی پاورفل موٹیویشن، مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی پاورفل ترغیب موٹیویشن دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟